اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں مسلک رضا کی عظیم شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد نواز چشتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ذکر آل و اصحاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں۔ آپ کی آمد پر زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آج یوم دعوت اسلامی بھی ہے۔ دعوت اسلامی کی جو سٹرگل ہے، جو ان کی تگ و دو ہے دین اسلام کے لیے، جو ان کی کاوشیں ہیں، آج اس کو 40 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو۔ جو امیر اہل سنت نے یہ چھوٹا سا پودا لگایا تھا، آج میلوں میں نہیں، محلوں میں نہیں، گلیوں میں نہیں، شہروں میں نہیں، بلکہ ملکوں میں اس کی خوشبو محسوس کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس مرد کلندر کی حقانیت پر واضح دلیل ہے، اور آپ کے عشق مصطفیٰ کے اوپر یہ واضح دلیل ہے کہ جس بندے کا تعلق بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو مدنی کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میٹھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا پیر محمد الیاس قادری رضوی ضیائی، یہ آپ کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت کو یہ عظیم جماعت عطا فرمائی، اور یہ علماء اہل سنت کی یہ علماء اہل سنت کی وہ سوچ ہے کہ جس سوچ کو لے کر امیر اہل سنت چلے، اور اکیلے چلے، آج پورا کارواں بن گیا ہے۔ اور ایک کارواں نہیں، ہر گلی کے اندر ہمیں کارواں نظر آتا ہے، ہر محلے کے اندر ہمیں کارواں نظر آتا ہے، ہر شہر کے اندر ہمیں کارواں نظر آتا ہے۔ تو یہ میں صدہا سلام پیش کرتا ہوں اشاہ امام احمد نورانی کی ذات کو، میں صدہا سلام پیش کرتا ہوں شہزادہ صدر الشریعہ کی بارگاہ میں صدہا سلام پیش کرتا ہوں شاہ تراب الحق صاحب کی بارگاہ میں، کہ جن بزرگوں نے امیر اہل سنت کا انتخاب کیا، اور کتنا حسین انتخاب تھا کہ آج امیر اہل سنت کا نام نہیں، بلکہ امیر اہل سنت کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ السلام کا نام اور آپ کی آل و اصحاب کا نام ان لوگوں کے کانوں میں بھی پڑ رہا ہے کہ جن کو ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ 200 سے زائد ممالک میں نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، جنتی جنتی، یہ قرآنی نعرہ ہمیں امیر اہل سنت نے عطا فرمایا، قرآنی نعرہ ہے یہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العزت نے تمام کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ تو جب رب نے جنت کا وعدہ فرما دیا، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، تو کسی شیطان کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب شیطان کے مقابلے میں قرآن بول رہا ہے تو ہمیں شیطان کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سنیں گے تو قرآن کی سنیں گے۔ تو اب میں تمام اہل سنت و جماعت کو، بالخصوص دعوت اسلامی کو صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
آپ سب کو ملا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر تا قیامت قائم فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد نواز چشتی صاحب خطیب اعظم گجر خان، آپ کی بارگاہ میں کہ آپ آل و اصحاب کے ذکر سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والسلام علی من اتبع الہدى الی یوم الجزاء۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاة زینت مسند صدارت، پیکر اخلاص و محبت، ترجمان عقیدہ اہل سنت، محافظ عقیدہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا تیمور عباس رضوی صاحب، دیگر جمی وارثان محراب و منبر، علماء کرام، بانیان محفل، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بچے شور کر رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے۔ یہ باتیں جو میں کروں گا یہ آپ ہی کے لیے ہیں، چونکہ ان باتوں کی آپ ہی کو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں اور آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور آپ پہ ہی ہماری بھی نظر ہے اور ان کی بھی نظر ہے، ہماری بھی نظر ہے اور ان کی بھی، اغیار کی بھی نظر ہے، تو ان کی نظروں سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم بچا پائیں گے تبھی جب آپ ہمارے سامنے آئیں گے، بیٹھیں گے، توجہ فرمائیں گے، کچھ سنیں گے، اور جو سنیں گے اسے دل و دماغ کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں گے تو اپنا ایمان بچائیں گے۔ کیونکہ میڈیا کا دور ہے، بھانت بھانت کی بولیاں سننے کو ملتی ہیں، جسے وضو اور استنجے کا طریقہ بھی پتہ نہیں ہے، اور جس کو دیکھ کے وہ پنجابی کی کہاوت یاد آتی ہے، منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ جن کی یہ پوزیشن ہے وہ بھی دین کے مبلغ اور دائی بن کے، سرکار کی حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ جو علم دین ہے نا، فرمایا فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دیکھو پہلے کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ بات نہیں سمجھے علماء تو سمجھ گئے، آپ بھی فانظروا، پہلے یہ دیکھو، غور و فکر کرو، عمن تاخذون دینکم، اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو، عقیدہ کس سے لے رہے ہو، قرآن کس کی زبان سے سن رہے ہو، مصطفیٰ کا فرمان کس کی زبان سے سن رہے ہو۔ پہلے یہ دیکھو اس کا اپنا دین کے ساتھ تعلق کتنا ہے، تمسک کتنا ہے، دین اس نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں، دین سیکھا بھی ہے کہ نہیں، دین کے ساتھ اس کا کتنا رشتہ ہے، دین پہ کتنا عمل ہے، دین کے ساتھ آیا وہ کتنا مخلص ہے، دین کی ترجمانی کا حق بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔
یہ نہ ہو 11 مہینے ڈھول بجائے اور 1 مہینے کے لیے دین کا مبلغ بن جائے. 11 مہینے کے لیے ڈھول بجائے، گانے گائے، ناچ گانا، اور 1 مہینے کے لیے وہ دین کا دائی بن جائے. اس لیے فرمایا ایسوں سے بچنا، پہلے یہ دیکھو کہ دین کس سے سیکھ رہے ہو. یہ سیکھو پہلے، دیکھو پہلے اور فکر کرو کس سے دین سیکھ رہے ہو، وہ خود کتنا دیندار ہے، دین کے ساتھ اس کا اپنا کتنا تعلق ہے. تو اس لیے بچوں سے گزارش، یہ باتیں آپ کے لیے ہوں گی، توجہ سے انہیں سنیے گا. میں بلا تمہید بات شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. ذکر ہے امام علی مقام کا، لیکن امام علی مقام کا ذکر آپ نے یا تو سنا ہوگا پیدائش سے لے کر بچپن تک، سرکار کی وصال تک، یہ جو 6-7 سال بنتے ہیں نا کم و بیش، یہ سنا ہوگا آپ نے کہ آقا حسین دنیا میں آئے، نام سرکار نے رکھا، گھٹی سرکار نے ڈالی، کبھی آغوش نبوت میں نظر آتے ہیں آقا حسین، کبھی دوش نبوت پہ نظر آتے ہیں، کبھی پشت انور پہ نظر آتے ہیں، کبھی صدیق کائنات کے کندھوں پہ نظر آتے ہیں. یہاں تک بات آپ نے بچپن کی سنی ہوگی. پھر بچپن سے آگے بات جا کے کرتے ہیں کرنے والے، سننے والے سنتے ہیں، سنانے والے سناتے ہیں. میدان کرب و بلا کی سن 61 ہجری کی تو امام علی مقام امام حسین پاک کی ابتدائی یہ 5-6 سال 7 سال بیان کیے جاتے ہیں، بچپنا بیان کیا جاتا ہے، حضور کے ساتھ رشتہ داری بیان کی جاتی ہے کہ جنواس رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، شہزادہ مرتضیٰ ہیں، برادر حسن مجتبیٰ ہیں. یہاں تک بات بیان کی جاتی ہے. اور یا پھر کربلا میں سیدھا لے جاتے ہیں. یہ بندگان خدا 11 سن ہجری میں سرکار کا وصال ہوتا ہے، 61 ہجری میں امام پاک شہید ہوتے ہیں. یہ درمیان میں جو 50 سال بنتے ہیں، امام پاک نے 50 سال کیسے گزارے یہ بھی تو کوئی بتائے، یہ بھی تو کوئی بتائے نا. ان 50 سالوں میں امام پاک کیا کرتے رہے. امام پاک کا بچپن تو بیان کیا جاتا ہے، حضور کی حیات طیبہ تک بات بیان کی جاتی ہے، اس سے آگے بات نہیں بیان کی جاتی. لڑکپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، ادھیڑ عمر تک کیسے پہنچے، اور واقعہ کربلا سے پہلے امام پاک کی زندگی کیسی تھی، باقی خلفاء کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، ان کی کیوں کر لی، یہاں تلوار کیوں اٹھا لی، وہاں کیوں نہیں اٹھائی، یہاں ہاتھ نہیں دیا وہاں کیوں دیا. یہ جو 50 سال ہیں ان کے بارے میں تو بیان کرے نا. امام پاک کا قرآن کے ساتھ کیسا ربط تھا، حضور کی حدیث کے ساتھ کیسا تعلق تھا، آقا حسین کی عبادت کے انداز کیسے تھے، اور ان کی سخاوت کیسی تھی، شجاعت کیسی تھی، اور ان کی عبادت اور ریاضت اور زہد و تقویٰ کیسا تھا، یہ بھی تو کوئی بتائے نا. فقط فضائل سنائے جاتے ہیں، سیرت کو بھی تو بیان کرنا ہے نا ہم نے. وہ کون بیان کرے گا، وہ کوئی ہندو بیان کریں گے یا سکھ بیان کریں گے یا عیسائی یہودی بتائیں گے آقا حسین کی سیرت کو، سیرت و کردار کیسا تھا. اور یہ سیرت و کردار فقط یہ 5-6 سال پہلے اور یہ کربلا کے میدان میں نہیں، یہ 50 سال جو امام الانبیاء کے وصال سے لے کر 11 ہجری سے 61 ہجری تک یہ 50 سال جو ہیں ان کا کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ سنگیاں نو وارا نہیں کھاندا. وارا نہیں کھاندا. اور میں اکثر یہ سوال اٹھایا کرتا ہوں حضرت جی، عوام یہ تو کہتے ہیں جناب شہادت سناؤ کہ امام پر کیسے شہید ہوئے، لیکن شہادت سنانے والے سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں کن کی؟ حضرت غازی عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اون محمد 2 شہزادوں کی، جناب علی اکبر کی، جناب علی اصغر کی، اور حضرت امام حسین کی. ان 6-7 افراد کے علاوہ کبھی آپ نے شہادت سنی ہے؟ اب بولو تو صحیح.
کہ باقی کوئی نہیں شہید ہوئی ہے؟ انہیں تلواریں نہیں لگی، ان پہ تیروں کی بارش نہیں ہوئی، ان کے اعضاء زخمی نہیں ہوئے، ارے ان کے بازو نہیں کٹے، ان کے جسموں پہ تیر و تلوار کے زخم نہیں تھے، ان کا خون نہیں بہایا گیا؟ یا وہ کربلا میں جو امام پاک کے ساتھ آئے تھے ان کا مشن کوئی اور تھا؟ وہ دین کے لیے نہیں آئے تھے، قرآن کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے آقا حسین کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور نہیں کی ہے؟ کیا وہ حق کے ساتھی نہیں ہیں، حق کی علم بردار نہیں ہیں، حق کا پرچار کرنے نہیں آئے، دینی حق کے لیے نہیں لڑے؟ یا انہیں یزیدیوں نے تیر و تلواروں سے شہید نہیں کیا، انہیں پہلے بے ہوش کیا؟ یا انہیں کوئی بے ہوشی کے انجیکشن لگایا گا، کیسے شہید ہوئے؟ وہ شہادت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، حضرت سے پوچھئے گا کبھی، میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ وقت نہیں ہے، لیکن سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ذرا خانوادہ نبوت کے باقی جو ساتھی ہیں 72 انہیں چھوڑ دیجئے، خانوادہ نبوت کے 18 افراد امام پاک کے علاوہ بھی شہید ہوئے نا، کبھی ان کا نام بھی پوچھ لیجئے گا، کون کون شہید ہوئے؟ اور حضرت غازی عباس اور حضرت امام حسین کے کچھ اور بھائی بھی تھے، ان کا نام بھی پوچھ لیجئے گا کہ ان کا کیا نام تھا؟ وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، وہ بھی دین کے لیے شہید ہوئے، وہ بھی حق کے لیے لڑے، انہوں نے بھی حق کے لیے جانیں قربان کی ہیں، انہیں بھی تیر لگے ہیں، تلواریں لگی ہیں، انہیں بھی چوٹیں لگی ہیں، زخم آئے ہیں، وہ بیان نہیں کیے جاتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ہے نا بات، کیونکہ ان ناموں میں ابو بکر بھی نام آتا ہے، ان ناموں میں عمر بھی نام آتا ہے، ان ناموں میں عثمان بھی نام آتا ہے۔ مولا مرتضیٰ کے شہزادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کس نے مجبور کیا تھا؟ مولا مرتضیٰ کو بیٹے کا نام ابو بکر رکھو۔ بیعت تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ زبردستی رہے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ہو شیر خدا اور کوئی زبردستی کرے، زبردستی والا سودا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کہو کہ جناب تقیت انہوں نے بیعت کر لی، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، نمازیں بھی پڑھتے رہے، یہاں تک تو تمہارا تقیت چل جائے گا، لیکن مجھے بتاؤ اس سوال کے جواب کیا دو گے کہ نام رکھنے پہ کس نے مجبور کیا؟ مولا مرتضیٰ کو بیٹے کا نام ابو بکر رکھو، بیٹے کا نام عمر رکھو، بیٹے کا نام عثمان رکھو، امام حسن کو کس نے مجبور کیا؟ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، علامہ مومن بن حسن مومن شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ مصری لکھتے ہیں 4 صاحبزادیاں ہیں، ایک کا نام ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کے علاوہ جو 3 بیٹیاں نا ان کے نام پتہ ہے کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے فاطمہ، ایک کا نام ہے زینب۔ یہ تینوں نام میرے آقا کی صاحبزادیوں کے بھی ہیں اور یہ تینوں نام مولا مرتضیٰ کی شہزادیوں کے بھی ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 3 بیٹیوں کے نام، ایک کا تو حفصہ ہو گیا، 3 بیٹیوں کے نام حضور کی صاحبزادیوں کے نام پہ اور مولا مرتضیٰ کی شہزادیوں کے نام پہ رکھے ہیں۔ انہیں کس نے مجبور کیا؟ بیٹی کا نام زینب رکھو، بیٹی کا نام حفصہ رکھو اور بیٹی کا نام رقیہ رکھو، بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، کس نے مجبور کیا؟ تو یہ نام آپ کو ان ناموں میں ملیں گے، اس لیے تو بیان نہیں کیے جاتے، اس لیے ان کی شہادت نہیں بیان کی جاتی۔ رحماء بینہم، ان کے ناموں پہ غور کرو نا تو پھر اللہ رب العزت کا قرآن تمہیں بتائے گا کہ رحماء بینہم، ادھر ادھر جاننے کی ضرورت نہیں ہے، رب کے قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اور یاد رکھو عقیدہ تاریخ سے نہیں بنتا، نہ تاریخ ادھر سے آئی ہے، نہ تاریخ آسمان سے اتری ہے، نہ مورخ ادھر سے آیا ہے، نہ مورخ پہ وہی اتری ہے۔ عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، عقیدہ مصطفیٰ کے فرمان سے بنتا ہے، تاریخ سے نہیں بنتا۔ یہ رب کا قرآن خود کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔
جب کسی بات میں جھگڑ ہو جائے، وہ بات عبادت سے متعلق ہو، عقیدے سے متعلق ہو، شخصیات سے متعلق ہو، عقیدے سے متعلق ہو یا عقیدت سے متعلق ہو، فرمایا جھگڑا ہو تو فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ وقتی کو نہیں دیکھنا ہے، ابن سعد کو نہیں دیکھنا ہے، ابن اسیر کو نہیں دیکھنا ہے، ابن کثیر کو نہیں دیکھنا ہے، ابن خلدون کو نہیں دیکھنا ہے، طبری کو نہیں دیکھنا ہے، مورخ کو نہیں دیکھنا ہے، تاریخ کو نہیں دیکھنا ہے، راوی کو نہیں دیکھنا ہے۔ آواز آتی ہے کدھر سے آتی ہے، کس کی آواز ہے، ادھر توجہ نہیں کرنی ہے، یا رب کے قرآن کو دیکھنا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ آواز آتی ہے، پتہ نہیں کس کی آواز ہے، کدھر سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، راوی لکھ دے، پتہ نہیں کیڑا راوی ہے۔ ہاں تو عقیدہ قرآن و سنت پہ بنتا ہے، اس پہ استوار ہوتا ہے، تاریخ پہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرمایا جب جھگڑا ہو تاریخ کی طرف رجوع کرو، تاریخ کیا کہتی ہے؟ نہیں فرمایا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ہیں تو یہ جو جب جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، جیسے حضرت فرماتے مفتی صاحب کلم وعد اللہ الحسنى ہمیں نظر آتا ہے، تمام اصحاب رسول جنتی، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب نے پرکھا اور پرکھ کے چنا، ان میں اخلاص تھا، انہیں چنا کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے۔ تو رب جنہیں پرکھے اور رب کی کسوٹی پہ جو پورا اترے اور پھر اللہ انہیں چن لے للتقوی، تقوی کے لیے، یہ اصحاب رسول ہیں جن کا تعارف قرآن یہ کرا رہا ہے۔ اب راوی کیا کہتا ہے، ہمیں ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آواز کہاں سے آتی ہے اور کیا آتی ہے، ہمیں سننے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے تو رب کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کافی۔ تو میں دور نکل گیا، بات کر رہا تھا آقا حسین کا بچپن یا بیان کیا جاتا ہے 5-6 سال 7 سال کی عمر، یا پھر جناب 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ درمیان میں جو آپ کے 50 سال گزرے ہیں، کبھی ان کا تذکرہ بھی کر دیا کرو، ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، اس میں حکمتیں ہیں، کچھ میں نے بتا دیا، کچھ حضرت بتا دیں گے آپ کو۔ تو علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں جب کسی شخصیت کو جانچنا ہو تو اس میں 4 چیزیں دیکھو، جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں نا، وہ ہستی بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے۔ کمال عبادت، کمال عبادت، پھر کمال سخاوت، پھر کمال شجاعت، پھر کمال شہادت۔ یہ 4 چیزیں جس بندے میں جس دور میں بھی پائی جائیں، وہ نبی تو نہیں بن سکتا کہ لا نبی بعدی، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابی بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حضور کی زیارت و صحبت شرط ہے صحابیت کے لیے، اب وہ میسر نہیں ہے۔ صحابی نہیں بن سکتا، تابعی بھی نہیں بن سکتا کہ اس کے لیے صحابی کی صحبت و دیدار ضروری ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تب تابعی بھی نہیں بن سکتا کہ اس کے لیے تابعی کا ہونا ضروری ہے، اس کو دیکھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، تب تابعی نہیں بن سکتا، تابعی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا۔ باقی وہ سب کچھ بن سکتا ہے، وہ ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے، وہ امام وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ شیخ وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کا مفسر بھی ہو سکتا ہے، وہ وقت کا محدث بھی ہو سکتا ہے، وہ بہترین عالم دین بھی ہو سکتا ہے، وہ عارف باللہ بھی ہو سکتا ہے، وہ صوفی باصفا بھی ہو سکتا ہے، وہ عالم ربانی بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد حقانی بھی ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں، کمال عبادت، کمال سخاوت، کمال شجاعت اور کمال شہادت، یہ 4 چیزیں پائی جائیں، وہ بندہ کمال درجے کا ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے اپنے زمانے میں۔ اب امام پاک کی زندگی میں ہم جب غور کرتے ہیں، 50 سال زندگی کو پڑھتے ہیں تو کمال عبادت بھی نظر آتا ہے، کمال عبادت بھی نظر آتا ہے، کمال سخاوت بھی نظر آتا ہے، کمال شجاعت بھی نظر آتا ہے اور کمال شہادت بھی نظر آتا ہے۔ یہ 4 صفات درجہ اتم کو پہنچ
پہنچی ہوئی نظر آتی ہیں امام پاک کی ذات میں. اسی لیے بڑی کمال کی بات کی ہے حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی. امام پاک کا تعارف کرایا, قلم توڑ دیا ہے. امام پاک کون ہے؟ فرمایا کان عالما بالقرآن, کان عالما بالقرآن. پہلا امام پاک کا تعارف یہ ہے, پہلا تعارف یہ ہے امام پاک کا کان عالما بالقرآن کہ آقا حسین قرآن کے عالم تھے. پہلا تعارف قرآن کے, اور یہ قرآن کے عالم تھے. دوسرا عاملاً, اور فقط عالم نہیں تھے, قرآن و سنت اور شریعت پہ پورے پورے عمل کرنے والے تھے. با عمل تھے, بے عمل نہیں. زاہداً, تارک الدنیا, زاہداً دنیا سے, عہدے اور منصب سے. جس طرح جو کہتے ہیں نا کہ جناب یہ اقتدار کی لڑائی تھی, یہ تخت و تاج کی لڑائی تھی, فرمایا نہیں, غلط کہتے ہیں. زاہداً, وہ دنیا سے بیگانہ تھے, دنیا سے بے نیاز تھے. اگلی بات فرمایا تقیاً, وہ متقی تھے. تقیاً, متقی تھے. زاہداً, تقیاً, وراعاً, گناہوں سے پاک, عیوب سے پاک. زمانے بھر کی جن میں یہ برائیاں ہیں وہ کیا جانے آقا حسین کا مقام کیا ہے. وراعاً, معاصی سے, گناہوں سے اجتناب کرنے والے, گناہوں سے, معاصی سے اور گناہوں کی پلیدگی سے پاک. وراعاً, اور اگلی بات کی فرمایا جواداً, جواداً, کمال درجے کے سخی. جواداً, فصیحاً, بلیغاً, اور فصیح و بلیغ. عارفاً باللہ, عارفاً باللہ, اللہ رب العزت کی عارف. وحجتاً علی ذاتہ تعالی, اللہ رب العزت کے وجود پہ دلیل, حجت. وکان الحسین السبت آیتا من آیات اللہ, اور حسین نواسہ رسول آیتا من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ تعارف کرایا, یہ تعارف کرایا حضرت محی الدین ابن عربی نے. آقا حسین کون ہے؟ پہلی نشانی, پہلی دلیل, پہلا حوالہ, پہلا تعارف حضرت امام حسین کا کیا ہے؟ عالما بالقرآن. قرآن کیا ہے؟ قرآن کے عالم. کیوں قرآن کے عالم ہے؟ اس لیے کہ قرآن ان کے گھر میں تو اترا ہے, ان کے نانا جان بھی اترا ہے, اور انہیں بابا جان مولا مرتضیٰ نے قرآن سکھایا ہے, اور مولا مرتضیٰ کو صاحب قرآن نے قرآن سکھایا ہے. اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ چلیں گے. قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے, اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. تو اس لیے فرمایا عالما بالقرآن, قرآن کا ساتھ نبھانے کا آقا حسین نے حق ادا کر دیا کہ قرآن کا علم حاصل کیا. پہلا حوالہ, پہلا تعارف یہ ہے کہ عالما بالقرآن, قرآن کے عالم ہے میرا آقا حسین. دوسرا فرمایا عاملاً, اور قرآن و سنت کی عامل ہے, قرآن و سنت کے عامل ہیں. آج نبی پاک نے ایک چیز نہیں چھوڑی, انی تارکم فیکم الثقلین فرمایا. دو چیزیں, پہلے کتاب اللہ کا ذکر ہے, بعد میں اطرتی فرمایا ہے. پہلے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کے دامن سے وابستہ رہے, گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ کی کتاب, کتاب اللہ. دوسری فرمایا اطرتی, میری اہل بیت. تو اہل بیت اور قرآن دو ہیں. اب وہی گمراہ ہوگا یا جس نے قرآن کو چھوڑا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا ہے.
نبی کی آل کو چھوڑا ہے یا قرآن کو چھوڑا ہے یا آل رسول کا دامن چھوڑا ہے وہ گمراہ ہوگا، وہ ہلاک ہوگا۔ اہل سنت و جماعت خوش قسمت ہیں کہ ان کے سینوں میں قرآن بھی ہے اور ہاتھ میں دامن آل رسول، قرآن بھی ہے اور دامن آل رسول بھی ہے۔ آج کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو فقط قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، خوب حروف حلقی حلق سے نکالتے ہیں، خوب نکالتے ہیں، عین عین کا فرق بتاتے ہیں، قرآن سے تعلق ہے لیکن نہ صاحب قرآن سے تعلق ہے نہ آل رسول سے تعلق ہے، وہ بھی گمراہ ہیں۔ کیونکہ جو قرآن کے ساتھی ہیں، قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں، ان سے تعلق نہیں ہے تو کبھی قرآن کی فیض و برکات سے اور قرآن کے نور سے انہیں فیض نہیں مل سکتا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس دامن آل رسول تو ہے مگر ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، سینوں میں قرآن۔ اور جب کہا جاتا ہے نا کہ جناب اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے افراد تمہارے، بڑی ترقی کر رہے ہو، بڑی تیزی سے پھیل رہے ہو، لیکن تمہارے درمیان حافظ قرآن کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو پتہ ہے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ رٹے رٹائے جوابات ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی او جنہ کربلا وچ امام پاک نو شہید کیتا سی نا انہاں دے سینے وچ بھی قرآن سن جناب، وہ حافظ قرآن سن۔ اب میں جو جواب دوں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن سنیں گے غور سے ذرا۔ تو دوستان گرامی قدر جب کہتے ہیں کہ جناب والا تمہارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، فقط آل کی بات کرتی ہو، آل رسول سے پیار کرتی ہو، آل رسول کا ذکر کرتی ہو، آل رسول کی عظمت و شان بیان کرتی ہو، قرآن سے تو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے، نہ قرآن سیکھنے سکھانے سے، نہ قرآن یاد کرنے سے تمہارے کسی سینے کے اندر قرآن محفوظ نہیں ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں کہ جنہوں نے امام پاک کو شہید کیا تھا، جنہوں نے خانواد نبوت پہ تیر چلائے تھے، جنہوں نے خانواد نبوت پہ تلواریں چلائی تھی، جنہوں نے خنجر چلائے تھے، جنہوں نے امام پاک کا سر تن سے جدا کیا تھا، ان کے سینوں میں بھی قرآن تھے، ان کے سر پہ بھی دستاریں تھی، ارے ان کے خیموں میں بھی اذان بھی دی جاتی تھی، نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، ارے وہ شہید کرنے والے جو تھے ان کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی اور سر پہ ٹوپیاں دستاریں تھی، ادھر سے بھی اذان اور اقامت کی آواز آ رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی ان کے خیموں میں بھی۔ اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھتے، اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اس لیے ہم چہرے پہ سنت رسول داڑھی نہیں سجاتے، اس لیے سر پہ امامے نہیں سجاتے۔ میں نے کہا رے نادان، تمہیں قتل کرنے والوں کے سینوں میں تو قرآن نظر آیا مگر شہید ہونے والے حسین کے سینے میں قرآن کیوں نظر نہیں سمجھے میرے خیال؟ قرآن جو قتل کرنے والے ہیں ان کے سینوں میں اگر تھا وہ تمہیں دکھائی دیا، تو جو شہید ہونے والے ہیں ان کے سینے میں قرآن نہیں دکھائی دیا؟ بولو یار۔ تو دوستان گرامی قدر اگر جناب والا شمر جو ہے آقا حسین کو شہید کرنے والا اگر اس کے سینے میں قرآن تھا، اگر وہ جناب والا اس کے چہرے پہ سنت رسول داڑھی مبارک تھی، اگر اس کے سر پہ دستار تھی، وہ اگر نماز پڑھنے والا اذان دینے والا تھا، وہ تمہیں دکھائی دیتا ہے، اس لیے تمہیں داڑھی سے نفرت ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں پگڑی سے نفرت ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں قرآن سے گویا نفرت ہو گیا، قرآن چھوڑ دیا کہ وہ شہید کرنے والوں کے سینوں میں قرآن تھا۔ تو میں نے کہا امام الانبیاء کے قلب اطہر پہ جو قرآن اترا وہ قرآن کیوں نہیں دکھائی دیا؟ مولا کائنات مولا علی پاک شیر خدا کے سینے میں جو قرآن تھا وہ قرآن دکھائی کیوں نہیں دیا؟ مولا حسن و حسین کے جو سینوں میں قرآن تھا وہ تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیا؟ اگر یزیدیوں کے خیموں کی اذان تمہیں سنائی دیتی ہے تو پھر کربلا کے ٹیلے پہ علی اکبر کی اذان کیوں نہیں سنائی دیتی؟ اگر ان کے سر پہ تمہیں دستار نظر آتی ہے تو پھر مولا مرتضیٰ کے سر پہ دستار تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ مولا امام حسن کے سر پہ اور مولا حسین پہ دستار تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی ہے؟ اگر ان کی داڑیاں دکھائی دیتی ہیں تو پھر شہید ہونے والے جتنے بھی امام ہیں، امام زادے ہیں، ان کے چہرے پہ جو سنت رسول ہے، تمہاری توجہ ادھر کیوں نہیں جاتی؟ تمہاری نگاہ ادھر کیوں نہیں جاتی؟ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، حق جاری ہے، یا علی، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ شہید کرنے والے جو ہیں ان کے سینوں میں تمہیں قرآن دکھائی دے گیا، ان کی اذان اقامت تمہیں سنائی دے رہی ہے، اور ان کے چہرے پہ داڑھی تمہیں دکھائی دے رہی ہے، ان کے سر پہ پگڑی اور دستار تمہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو جو شہید ہونے والے ہیں ان کے سینوں میں قرآن کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ یہ تو نوکے نیزہ پہ بھی قرآن سنا رہے ہیں، یہ قرآن سنائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو کربلا کے ٹیلے پہ جو آقا حسین کے لخت جگر حضرت امام علی اکبر اذان پڑھ رہے ہیں، وہ اذان سنائی کیوں نہیں دیتی؟ وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی حضور شیخ الاسلام، اصلی شیخ الاسلام، شیخ الاسلام والمسلمین حقیقی، انہوں نے ایک بندے کو کہا گل سنو، یہ تو اڈے پورے جناب ٹبر حافظ قرآن کوئی نہیں، یہ کی وجہ اگوس وہی رٹر ٹائپ جملہ صاحب کہ جناب وہ جنہیں شہید کیتا جناب انہوں نے سینے وچ بھی قرآن سن۔ فرمایا تہاڈی یار کسی بندے دی داڑھی بھی کوئی نہیں، اس نے کہا جی وہ بھی داڑھی والے سن، اور یار تہاڈے سر تے پگ بھی ٹوپی بھی نظر نہیں کدی آئی، انہوں نے کہا وہ بھی پگاں تے ٹوپی والے سن۔ فرمایا رب بھی بڑا ڈاڈا وے، اور رب جناب جبار ہے، اس آکھیا جدوں دا قرآن آلیاں سینے چ قرآن رکھ کے نواز رسول نو شہید کیتا، رب فرمایا جنہ قرآن سینے چ رکھ کے میرے نبی دے نواز نو شہید کیتا، اس سینے چ میں قرآن نہیں رہن دینا۔ فرمایا جنہ پگا بن کے نواز رسول نو شہید کیتا، رب بھی بڑا ڈاڈا جبار ہے، اس آکھیا میں ہن انہاں دے سرے تے پگا بھی نہیں رہن دینیاں، جنہ چہرے تے سنت رسول رکھ کے نواز رسول نو شہید کیتا، رب بھی جبارو کار ہے، اس آکھیا ہن میں انہاں دے چہرے تے داڑیاں بھی نہیں رہن دینیاں، نالے چہرے تے سنت رسول رکھ دینے، نالے نواز رسول نو شہید کر دینے، نالے سر تے پگ بن دینے، نبی دی سنت سمجھ کے تے نبی دے نواز نو شہید کر دینے، نالے سینے چ قرآن رکھ دینے تے نالے قرآن آلے نو شہید کر دینے۔ اس واسطے فرمایا رب آکھیا میں بھی بڑا بے نیاز ہاں، فرمایا نہ انہاں دے سینے چ قرآن رہن دینا، نہ سرے تے پگا رہن دینیاں، نہ چہرے تے داڑھی رہن دینی، جنہ حسین نو شہید ہاں پگڑی گئی، ٹوپی گئی، داڑھی گئی، قرآن گیا، نمازیں گئی، سب کچھ گیا۔ پہلی نشانی، پہلی عظمت، پہلا حوالہ، پہلا تعارف یہ ہے عالم بالقرآن۔ فرمایا حسین وہ ہے جو قرآن کا عالم ہے، قرآن کا عالم ہے، اور عاملاً، فقط عالم نہیں ہے، عاملاً قرآن و سنت کا عامل ہے، شریعت پہ عمل پیرا ہے، پورا پورا شریعت پہ خود عمل کرتا ہے، اور شریعت کی ناموس پہ پیرا دیتا ہے۔ کیا سمجھے تم آقا حسین کو؟ وہ جناب وہ جی تک جی وہ نمازوں بھی بڑے پڑھتے سن، میں انہاں دی نمازیں تو انہوں نظر آ گئی ہیں، تے جس نبی دے نواسے اس نبی دا فرمان نظر نہیں آیا جو الات قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تے میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے، جس نبی نے یہ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اسے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اسی نبی کا یہ فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا جو الات قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں یہ فرمان کیوں نہیں سنائی دیا، دکھائی دیا؟ اور پھر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک شیر خدا کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، ایک نماز، سورج ڈوب گیا تھا، جب حضور کا سر انور مولا مرتضیٰ کی گود میں تھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، نماز قضا ہو گئی، زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مصطفیٰ کی آنکھیں کھلی، ہاتھ اٹھ گئے، سورج ڈوبا پلٹ آیا مولا مرتضیٰ کی نماز کے لیے۔ تو میں نے کہا ان کی ایک قضا ہو، ڈوبا سورج نظر آج لوٹ آئے، تمہیں یزیدیوں کی نمازیں نظر آ گئی، مولا علی کی نماز کیوں نہیں نظر آئی جن کے لیے سورج؟ یزیدیوں کے سجدے تمہیں دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ان کی پیشانی پہ داغ سجدہ بھی تھا، بڑے سجدے وہ بھی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا پھر امام سجاد کے سجدے کیوں نہیں نظر آئے؟
سجاد کا کیا معنی ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والا. میں نے کہا یزیدیوں کے سجدوں پہ تمہاری نظر ہے کہ وہ بھی سجدے کرتے تھے، ادھر کیوں نہیں نظر جاتی کہ مولا حسین کے لخت جگر علی ابن حسین بھی سجدے کرتے تھے، اور اتنے کرتے تھے کہ نام ساجد نہیں سجاد پڑ گیا. اور یزیدیوں کی عبادتیں اور نمازیں تمہیں دکھائی دیتی ہیں تو آقا حسین کا سر انور سجدے میں پڑا ہے. جب تلوار نیام سے نکال کے دشمن سر کاٹنے کے لیے سر پہ کھڑا ہے اس وقت بھی سر سجدے میں ہے، تو آقا حسین کا سر سجدے میں کٹانا تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیا؟ ادھر جاتے ہو ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ مولا حسین کے سجدے کیوں نہیں نظر آتے؟ حضرت امام زین العابدین کی عبادت اور ریاضت اور سجدے کیوں نہیں دکھائی دیتے جن کا نام ہے زین العابدین؟ نام نہیں ہے، یہ دو لقب ہے مولا حضرت علی ابن حسین کے، ایک سجاد دوسرا زین العابدین. سجاد کا معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا. زین العابدین، زین کہتے ہیں زیب و زینت کو، عبادت گزاروں کی زینت، اور زین کا ایک معنی یہ ہے نگینہ. گویا تمام کائنات کے عبادت گزار جمع کرو نا، ایک انگوٹھی بناؤ تو اس انگوٹھی کے سب سے اوپر نگینہ جو تمہیں چمکتا دمکتا دکھائی دے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آقا حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہوگا. زین العابدین تو تمہیں ان کی عبادت دکھائی دیتی ہے، ان کی کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ حضرت امام زین العابدین کے کنیز تھی، اسے تنزن کسی نے سوال کیا، ہوتے ہیں نا ہر دور میں تھے اپنے بیگانے. تنزن اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ تمہارے امام کا نام کوئی نہیں لیتا، کوئی سجاد کہتا ہے کوئی زین العابدین کہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا نام کوئی نہیں ہے. فرمایا ہے کیا نام ہے؟ علی. کیا نام ہے؟ علی. چار بیٹے ہیں حق چار یار کی نسبت سے مولا حسین کے. چاروں کو لوگ کتنے نس کے جا سو، اتھے بھی چار نے. اس واسطے تریاں دن گن چھوڑ دیں تو چوتھے دے شاید نہیں گننے بھی جناب، چار نہ عدد مطلب پورا جائے. تو دوستان گرامی قدر چار بیٹے ہیں میرے آقا حسین کے. ایک کا نام ہے حضرت جعفر، ایک کا نام ہے جناب عبداللہ جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے، ایک حضرت علی اوسط، ایک جناب علی اکبر. چار بیٹے ہیں مولا حسین کے. کتنا پیارے مولا حسین کو مولا کائنات مولا علی کے نام سے کہ اپنے بابا کے نام پہ تین بیٹوں کا نام رکھ دیا فرق کرنے کے لیے. ایک علی اکبر، ایک علی اوسط، ایک علی اصغر. بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی، فرق کرنے کے لیے چار بیٹوں میں سے تین بیٹوں کے نام مولا کائنات علی کے نام پہ اپنے بابا کے نام پہ رکھے ہیں. ارے پیار تھا تو نام رکھے ہیں. پتہ چلا یہ نام انہی کے رکھتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے. حضرت امام حسین نام انہی کے رکھتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے. مولا حسن اپنے بیٹوں کے نام انہی کے ناموں پہ رکھتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے. اور مولا علی بھی اپنے شہزادوں کے نام انہی کے نام پہ رکھتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے. اس لیے وہاں ابو بکر نام بھی ملتا ہے، عمر نام بھی ملتا ہے، عثمان نام بھی ملتا ہے. اور یہاں جناب والا امام پاک امام حسین پاک کے چار شہزادے ہیں، ان میں سے تین کے نام علی ہیں. حضرت علی اصغر، علی اوسط و علی اکبر، یہ تین شہزادے ہیں. علی اوسط امام زین العابدین کو علی اوسط کہا جاتا ہے. یہ علی نام ہے تو کنیز کہنے لگی میرے امام کے بارے میں تو نے سوال کیا، انہیں زین العابدین کوئی کہتا ہے، کوئی سجاد کہتا ہے، نام کیوں نہیں لیتا؟ فرمایا سونا تفصیل سے جواب دوں یا میں نے تو تمہیں اجمال کے ساتھ مختصر جواب دوں؟ اس نے کہا کہ مختصر سا جواب دے دے. وہ کنیز کہنے لگی 17 سال میں امام کی خدمت میں رہی، دن بھی امام کی خدمت میں، رات بھی امام کے گھر میں خدمت میں، مگر 17 سالوں میں امام زین العابدین کے لیے نہ دن کو میں نے کبھی کھانا پکایا، نہ رات کو کبھی بستر لگایا، نہ دن کو کبھی کھانا پکایا کہ امام دن کو روزے کی حالت
میں ہوتے ہیں 17 سال میں نے امام کی خدمت میں گزارے ہیں 17 سال روزے رکھے امام نے متواتر سال کے 12 مہینے ہر روز دن روزے کی حالت میں جب رات پڑتی ہے دنیا سو جاتی ہے مگر حسین کا لخت جگر نبی کریم کا نواسا علی شیر خدا کا پوتا مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے کیوں کھڑا ہوتا ہے رومی کشمیر بول پڑے آپ فرماتے ہیں کہ رات پویتا رات پویتا بے دردانو نیند پیاری تے درد مندانو یاد سجنی دی درد مندانو یاد سجنے دی تے ستیاں آنے جگاوے زین العابدین اور سجاد اس لیے کہا جاتا ہے وہ کہتی ہے 17 سال میں نے امام کی خدمت میں گزارے ہیں نہ دن کو کبھی کھانا پکایا نہ رات کو کبھی بستر بچھایا دن روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو رات قیام رکوع اور سجود کی حالت میں رکوع سجود اور قعود کی حالت میں رات گزارتے ہیں اس لیے کہ بستر نہیں بچھانا پڑا ایسی عبادت کی تو زین العابدین کہلائے اور سجاد کہلائے اتنے سجدے دیے تو میں نے کہا تمہاری نظر ان کی عبادتوں پہ کیوں چلی جاتی ہے ان کے سجدوں پہ کیوں چلی جاتی ہے ان کی نمازوں پہ کیوں چلی جاتی ہے ان کی قرآن خوانی پہ کیوں چلی جاتی ہے ان کے اذان و اقامت پہ کیوں چلی جاتی ہے ان کی جماعت پہ کیوں چلی جاتی ہے ادھر کیوں نہیں جاتی عالمم بالقرآن پہلا تعارف امام علی مقام کا کہ عالمم بالقرآن یہ قرآن کے عالم ہے دوسرا عاملاً اور فقط عالم نہیں ہے عاملاً قرآن و سنت پہ اور شریعت پہ پورے عمل کرنے والے زاہداً لوگ تو کہتے ہیں جناب یہ اقتدار کی جنگ تھی فرمایا نہیں اس شاعر نے بڑا خوبصورت جواب دیا میں جب ادھر یہاں پہنچا تو ایک دوست ناصری یہ منقبت پڑھ رہے تھے جس کے لیے یزید نے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے جس کے لیے یزید نے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول زاہداً وہ زاہد ہیں دنیا سے بے تعلق ہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے دنیا داری سے دنیا کے عہدے سے دنیا کے منصب سے ویسے بھی جسے سواری کے لیے دوش نبوت ملے جسے سواری کے لیے آغوش نبوت ملے جسے سواری کے لیے پشت نبوت ملے وہ یزید کے تخت کو کیا کرتا وہ تخت و تاج کے بھوکے نہیں ہیں زاہدان حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں وہ تو زاہد ہیں وہ تو تارک دنیا ہیں دنیا کی محبت دنیا کے عہدے اور منصب کا کوئی لالچ نہیں آقا حسین کو تقیان اور متقی ہیں پرہیزگار تقوی کے بھی پھر درجے ہیں نا کفر و شرک سے بچنا صغائر سے بچنا کبائر سے بچنا پھر صغائر سے بچنا یہ درجے ہیں تقیان امام آقا امام حسین پاک تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں اور قرآن کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کی نگاہ قدرت میں عزت والا وہی ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے جس کا تقوی جتنا بلند ہوگا تقوی کا معیار جتنا بلند ہوگا اللہ کی نگاہ قدرت میں اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوگا تقیان وہ متقی ہیں
وراعن اور ورع والے ہیں، معاصی سے گناہوں سے دامن بچانے والے ہیں۔ جوادن کمال کے سخی ہیں، کمال کے سخی ہیں۔ سخاوت کی فقط ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آقا حسین گھر میں تشریف فرمائے نا، تو ایک سائل نے دروازے پہ دستک دی اور نوکر آیا، کنیز آئی، اس کے ہاتھ کچھ لکھا ہوا تھا رکے پہ، وہ رکا بھیج دیا امام پاک کی خدمت میں۔ وہ جب رکا پڑھا نا امام پاک نے، لکھا ہوا پتہ ہے کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس سوائے عزت نفس کے کچھ بھی نہیں بچا، جو میں بیچتا، غربت و افراز اتنی ہے، کچھ بھی نہیں بچا، ایک عزت نفس بچا کے بیٹھا ہوں۔ کوئی خریدار نہیں تھا کہ میں سودا کرتا، عزت نفس جس کے ہاتھ پہ بیچتا، لیکن اب خریدار ملا ہے، خریدار ملا ہے نا اب، تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، سودا کر دیا اپنے ضمیر کا، عزت نفس کا سودا کیا ہے، آپ سے سوال کر دیا ہے، نواز رسول ہیں آپ، کمال کے سخی ہیں، اس لیے میں نے سوال کیا۔ وہ رکا آپ نے پڑھا تو گھر میں جو کچھ بھی تھا نا وہ جمع کرتے، تلاشی لیتے ادھر ادھر سے، کچھ دیر لگ گئی، تو وہ سائل بھی بڑا جلد باز تھا، اس نے پھر جناب والا رکے پہ دوسرا رکا بھیج دیا۔ اس پہ کیا لکھا؟ اس نے کہا جناب میں اگر یہاں سے واپس جاؤں گا نا، کسی نے پوچھا کہ آقا حسین کے گھر میں گئے تھے، کچھ ملا کہ نہیں، اگر کہوں گا کہ ہاں ملا تو یہ جھوٹ ہوگا، جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، اور اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ملا تو کوئی میری زبان پہ یقین نہیں کرے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ سخی حسین کے گھر سے بھی خالی آ جائے۔ ان کے در سے کوئی سائل کبھی خالی نہ گیا، ان کے در سے کوئی سائل کبھی خالی نہ گیا، کیسے لائیں گے، ارے کیسے لائیں گے سخی ان سے زمانے والے، کیسے لائیں گے سخی ان سے زمانے والے، ان کے در میں اگر کہوں گا کہ مجھے ملا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ اگر خالی ہاتھ پلٹ جاتا ہوں تو کوئی کہے گا گئے تھے حسین کے گھر کچھ ملا، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں کچھ نہیں ملا تو کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا کہ زمانہ انہیں سخی کہتا ہے، زمانہ انہیں جواد کہتا ہے، وہ تو بن مانگے جھولیاں بھرنے والے ہیں، اور کوئی سائل ان کے دروازے پہ جائے تو کیسے خالی ہاتھ لوٹ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوستان گرامی قدر اس لیے اس بندے نے سوال دوسرا رکا بھیج دیا کہ جناب ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے، اب بڑی دیر ہو گئی ہے، اگر میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں گا سوال کرنے والے پوچھیں گے کچھ ملا، اگر میں نے کہہ دیا کچھ نہیں ملا تو پھر جناب ہاں ملا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اگر کہتا ہوں کچھ نہیں ملا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، میری بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ ہو نہیں سکتا کہ حسین کے گھر سے، حسین کے در سے، حسین کی دہلیز سے، حسین کے دروازے سے خالی ہاتھ کوئی سائل لوٹ آئے، کوئی میری بات کی یقین نہیں کرے گا، لوگ پھر بھی مجھے جھوٹا کہیں گے۔ تو اس لیے میری عزت کی حفاظت کیجئے، مجھے لوگوں کی نظروں میں گرنے سے بچا لیجئے۔ جب یہ رکا بھیجا میرے امام نے گھر میں 10,000 درہم، 10,000 درہم پڑے ہوئے تھے، 10,000 درہم پڑے ہوئے تھے گھر میں، وہ اٹھا کے نہ سارے امام پاک نے اس کو دیے اور فرمایا تو نے بڑی جلدی کی ہے، کچھ دیر اگر اور انتظار کرتا تو بیت المال سے میرے حصہ وہ بھی تجھے دیتا، اب یہی سمجھنا نہ تو نے حسین سے کچھ مانگا اور نہ حسین نے کچھ دیا۔ تو 10,000 درہم دے کے جو کہتے ہیں یہی سمجھنا کچھ نہیں تو نے مانگا اور حسین نے کچھ نہیں دیا، یہ ان کا کچھ نہ دینا ہے، تو پھر جب وہ دیتے ہوں گے تو کس شان سے دیتے ہوں گے۔ دوستان گرامی قدر اس لیے تو شاعر کہتے ہیں تو ان کے در سے مانگ لی
جو کچھ بھی جی کرے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے کہ مالک سبھی جہان کی آلِ رسول ہے کہ مالک سبھی جہان کی آلِ رسول ہے مالک سبھی جہان کی آلِ رسول ہے مانگ رہے ہیں ان سے جو دل کرتا ہے وہ اتنے سخی ہیں جوادن وہ جواد ہیں وہ تو بن مانگے جھولیاں بھر دیتے ہیں پر جو مانگتے ہیں انہیں کتنا نوازتے ہوں گے اور آگے فرمایا فصیحاً بلیغا اور فصیح و بلیغ ہیں اور وہ فصاحت و بلاغت ہی تو امام کی تھی کہ جس نے غر بن یزید رباحی کی دل کی دنیا بدل دی غر بن یزید رباحی کی دل کی دنیا بدل دی وہ امام پاک کی فصاحت و بلاغت تھی نا کمال کے فصیحاً بلیغا فصاحت و بلاغت کے پیکر تھے اور آگے فرمایا عارفاً باللہ عارفاً توجہ کیجئے گا عارفاً ہمارا چونکہ معاشرہ ان باتوں کا سننے کا عادی نہیں ہے نا اس لیے مزہ نہیں دے رہے ہاں یا تو فضائل سننے کے عادی ہیں یا مصائب سننے کے عادی ہیں اور یا جناب والا عجیب و غریب قسم کے نکتے جن کا نہ سر ہے نہ پیر نکتے عارفاً باللہ فرمایا آقا حسین عارف باللہ تھے اور عارف باللہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں عارف کی ایک رکعت عابد و زاہد کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے برابر بھی نہیں ایک رکعت عارف کی عابد و زاہد کی عبادت سے 1,00,000 رکعت سے افضل ہے کیونکہ یہ عارف باللہ ہے عارف کا یہ مقام ہے تو آقا حسین عارف باللہ تھے اور معرفت کی ایک بات آپ کے اقوال میں سے آپ کے ملفوظات میں پیش کرتا چلو پتہ چلے گا آقا حسین کتنے بڑے عارف تھے فرماتے ہیں جب آپ نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا نا کچھ نہیں بچایا سب کچھ لٹا دیا کچھ نہیں بچایا اگر بچایا تو کیا بچایا اگر آپ کا ذوق ہو میں اپنی تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں تو 3 اشعار یہاں پڑھ دوں تاکہ تھوڑا ذوق دوبالا ہو جائے نہیں انج نہیں آقا حسین کا ذکر اچھی آواز رکھ سبحان اللہ ہاں قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا روزہ نماز دین محمد کی عظمت روزہ نماز دین محمد کی عظمت تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا تنہا میرے حسین نے کیا بچا لیا کیا بچا لیا
مصلی رسول بچا لیا، سجدہ بچا لیا، کعبۃ اللہ کی عزت حرمت کو بچا لیا، رب کا قرآن بچا لیا، مصطفیٰ کے فرمان کو بچا لیا، حضور کی شریعت کو بچا لیا، دین محمدی کی عظمت کو بچا لیا، نمازوں کو بچا لیا، روزوں کو بچا لیا، سجدوں کو بچا لیا، سب کچھ بچا لیا اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا نا۔ تو کسی نے کہا حسین یہ سب کچھ کھو کے تمہیں کیا ملا؟ بچے کھو دیے، بھائی کھو دیے، بھتیجے کھو دیے، بھانجے کھو دیے، خانوادے کے دیگر افراد کھو دیے، وفادار ساتھی سب کچھ کھو دیے، یہ سب کچھ کھو کے کیا ملا؟ علامہ شریف القادری صاحب بڑا خوبصورت امام پاک نے جواب دیا، اور یہ عارف باللہ ہی جواب دے سکتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا اور جس نے خدا ہی کو نہ پایا، جس نے خدا ہی کو نہ پایا اس نے کیا پایا، اور جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جس نے خدا کو نہیں کھویا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا ہی کو نہ پایا اس نے کیا پایا؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے باقی سب کچھ کھو دیا لیکن خدا کو تو نہیں کھویا ہے نا، خدا کو پا لیا ہے، اور جس نے خدا کو پا لیا ہے اس نے کیا کھویا ہے؟ سمجھو سب کچھ ہی جواب دے سکتا ہے۔ یہ امام میرے مقام کا ملفوظ ہے، فرمایا جس نے خدا کو نہ کھویا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اس نے سب کچھ پا لیا ہے، میں نے سب کچھ لٹا دیا، اس کو پا لیا۔ اور اگلی بات فرمائی عارفم باللہ، آقا حسین عارف باللہ ہیں، وَدَلِيلًا عَلَى ذَاتِهِ تَعَالَى، دلیلاً علی ذاتہ تعالی، اللہ رب العزت کے وجود پہ آقا حسین دلیل ہیں، آقا حسین رب کائنات کے وجود پہ دلیل ہے۔ وَكَانَ الْحُسَيْنُ السِّبْطُ آیَةً مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور فرمایا آقا حسین اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نشانی تو ہے نا، کون جب سر تن سے جدا ہو تو قرآن پڑھتا ہے، یہ رب کی نشانی تو قرآن پڑھ رہی ہے نا، اس سے بڑی نشانی اور یہ آیتم من آیات اللہ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے آقا حسین کی۔ تو آقا حسین کے فقط یہ بچپن کے 5-6 سال انہیں نہ لو، فقط واقع کربلا کو نہ لو، امام کی یہ زندگی جو 50 سال ہیں بیچ کے، آپ قرآن کے عالم بھی ہیں، آپ مصطفیٰ کی سنت کے عامل بھی ہیں، آپ عارف باللہ بھی ہیں، آپ متقی بھی ہیں، آپ عابد و زاہد بھی ہیں، اور آپ اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل بھی ہیں، اور رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ اور 25 حج حضرت امام حسن نے کیے، اور 25 حج امام حسین نے سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو ازراہ ادب اور ازراہ تواضع 25 حج پیدل کیے، مدینہ سے مکہ جاتے ہیں 25 مرتبہ۔ تو یہ میرے امام کی زندگی اور یہ امام کی سیرت ہے۔ جب وہ عالم باللہ نظر آتے ہیں، جو شریعت کے عامل نظر آتے ہیں، عارف باللہ نظر آتے ہیں، تقوی کے امام نظر آتے ہیں، اور پھر ولایت کے اعلیٰ رتبے پہ نظر آتے ہیں، شہادت کے اعلیٰ مقام پہ فائز امام نظر آتے ہیں، وہ ہستی ہے امام حسین۔ ہم نے فقط بچپن لیا یا پھر شہادت کو لیا، درمیان کی زندگی کو نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ اس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس سیرت کو بھی پڑھا ہوتا، زندگی کے ان 50 سالوں کو بھی پڑھا ہوتا، تو پھر یہ بے عملی نہ ہوتی، پھر قرآن سے یہ بے تعلقی نہ ہوتی، پھر مصطفیٰ اور شریعت سے بغاوت نہ ہوتی، پھر سینوں میں قرآن بھی ہوتا، زبان پہ مصطفیٰ کا فرمان بھی ہوتا، چہرے پہ سنت رسول بھی ہوتی، سر پہ پگڑی اور ٹوپی بھی ہمیں دکھائی دیتی، اور مصلی پہ بھی دکھائی دیتے، اور چہرے پہ سجدوں کا نور بھی نظر آتا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بھی دکھائی دیتا، یہ سب کچھ دکھائی دیتا، لیکن یہ چونکہ ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ ہاں آسان کام ہے، فضائل ذکر کرو یا مصائب ذکر کرو، لنگر پکاؤ کھاؤ اور گھر چلے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم دین لائے تھے، بڑی مشکلوں سے وہ دین پھیلایا مصطفیٰ کریم نے، اور پھیلانے کی باری آئی تو احد میں، خندق میں، تبوک میں، کہاں کہاں مصطفیٰ گئے، دندان مقدس شہید کرائے، لیکن دین پھیلانے کا حق ادا کر دیا۔ اور جب دین کو بچانے کی باری آئی تو آقا حسین نے سب کچھ لٹا کے دین بچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں حسینی افکار و کردار دونوں نصیب فرمائے۔
حسینی افکار و کردار دونوں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شمع بز میں حیدر لاکھوں سلام کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر، کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طفیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام۔ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جو کلام پاک پڑھی، جو مل کو اسے اپنے دربار اللہ ذال بشرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب حضور امام الانبیاء، حضور جد الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ میں نظر کرنے قبول فرما۔ حقہ نعمت حجت اللہ علیہ الارض سیدنا سرکار امام داتا گنج بخشنی حجویری رضی اللہ عنہ جناب دی بارگاہ ناز وچ اور جناب دے وسیلہ جلیلنا جناب دے جمیع ممدوحین کرام، خلفائے راشدین، امین کریمین، ابوین کریمین، حسنین کریمین، بالخصوص شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی بارگاہ وچ نظر کرنے قبول فرما۔ جمیع اقرباء محمدیاں علی حسب المراتب پیش کرنے قبول فرما۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دے وسیلہ پاک نال حاضرین اہل ایمان دے ننحال ددحال چو جو پردہ فرماگن سب دی ارواح پیش کرنے قبول فرما۔ اس محفل پاک دے اہتمام وچ عزیز القدر سنادید احمد، ممتاز حسین جن حضرات نے تعاون فرمایا، اور اج دس لنگر دے اہتمام قاضی عبدالعزیز صاحب اور انہاں دے بیٹے انہاں فرمایا، بار الہ نہ سب حضرات دینی دنیاوی برکات نال مالا مال فرما۔ محترم المقام جناب حاجی محمد اشرف صاحب بانی مسجد حاضہ، محترم المقام جناب حاجی محمد اسماعیل صاحب اور اس محلے دے مرحومین مرحومات سب میں بار الہ جوار رحمت و جگہ عطا فرما۔ جنہ بیمارہ مستدعا دی التجا کیتی گئی، بار الہ انہاں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داران دے قرضے دور فرما، بے اولاد اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما۔ جڑے حضرات دور دراز و جوار جو اس محفل پاک وچ جنہ شرکت فرمائی، انہاں دا آنا اپنے دربار وچ قبول فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما۔ ساڈے عظیم المرتبت خطیب اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب چشتی جناب اپنی مصروفیات جو وقت کر کے تشریف لائن، انہوں دا آنا بیان کرنا قبول فرما۔ اہل سنت و جماعتی دیر تک عقیدہ حق دی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار فساحل۔
عزیز القدر حضرت علامہ مولانا مفتی تیمور عباس رضوی جناب دے معاونین ہیں اور اس مسجد دے محترم المقام جناب قاری نثار احمد صاحب امام انہاں دینی دنیاوی برکات نہ مالا مال فرما. مسجد دے معاونین، ذمہ داران، مسجد دی خدمت کرنے والے نمازیان سب تا اپنا فضل خاص فرما. محترم المقام جناب قاضی غلام حسین صاحب انہاں دی مغفرت فرما، انہاں دی قبریں وسیع فرما. سلیم صاحب ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفاء کلی بخش، شفاء کلی بخش. سب بیماراں شفا بخش. بیمار کربلا دا صدقہ سب ہیں اس گناہگار ہیں اور جنہاں واسطے دعا دی التجا کی گئی انہاں بیمار ہیں. بیمار کربلا دا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و